پروردگار میرے بابا کو صبر و استقامت عطا فرما۔ اپنے بھائیوں سے دور مت ہونا، وہاں بہت خیال سے رہنا۔ یہ قمیض بھی پہن لو۔ یہ تو میرے ناپ سے بہت بڑی ہے بابا۔ تم پہنو تو دیکھنا تمہارے ناپ کی ہو جائے گی۔ جدائی کا غم سہنا ان کے لیے مشکل ہے، ان کی مدد فرما کے مجھے بھول جائیں۔ درود خداوند بر یوسف نبی۔ درود خداوند بر پیک حق فرشتہ وحی۔ کیا کر رہے ہو یوسف؟ بابا کے لیے نامہ تحریر کیا ہے، چاہتا ہوں پوتیفار سے درخواست کروں کہ اسے بابا تک پہنچا دے تاکہ وہ میرے حال سے آگاہ ہو جائے۔ نہیں یوسف، ابھی وہ وقت نہیں آیا یوسف۔ تمہیں اور تمہارے بابا یعقوب نبی کو اب یہ درد جدائی مزید سہنا ہوگا۔ اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ یہ بتاؤ یوسف، تمہارا مقصد اپنے بھائیوں کو صدمہ پہنچانا تو نہیں ہے نا، یا ہے؟ اگر بابا کو پتہ چل جائے تو وہ بددعا کر دیں گے، اور بابا کی بددعا ان کی زندگی تباہ کر دے گی۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں۔ اگر یوزارشیف نہ ہوتا تو آپ کو کھیتوں میں نرسل کی کاشت کے لیے یا پھر معدنیات کی کانوں میں بھیج دیا جاتا۔ کل عالی جناب پوتیفار نے یوزارشیف کی درخواست پر حکم صادر کیا کہ آپ لوگوں کو کسی مناسب جگہ پر تعینات کروں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیں گے؟ ہمیں نہیں پتا، جو بھی پیشکار اعلیٰ مناسب سمجھے۔ تم چونکہ ایک تجربہ کار خانسامہ ہو، لہذا بانو زلیخا اور جناب پوتیفار کے لیے غذا کی آمادگی تمہارے ذمہ ہے، اور تم چونکہ پڑھے لکھے ہو، لہذا یوزارشیف کی جگہ غذا کی تقسیم بندی تمہارے ذمہ ہے۔ جی۔ راضی ہو؟ جناب پیشکار کا نہایت ممنون و مشکور ہوں۔ یوزارشیف کا شکریہ ادا کرو۔ اب دیکھنا ہے کیا کرتے ہو۔ آج سے تم باورچی خانے کی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو۔ اب تمہاری ذمہ داری کو ہویا اور سوفر انجام دیں گے۔ چلو۔ راہیل، تھک گیا ہوں، حد سے زیادہ تھک گیا ہوں۔ دیکھ رہی ہو نا، میرے اپنے بیٹے میرے دشمن ہو گئے، انہوں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ میں بھی تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکا
नहीं कर सका। मैं भी यूसुफ की अच्छी तरह हिफाजत नहीं कर सका। शर्मिंदा हूं राहिल, बहुत शर्मिंदा हूं। बहरहाल तुम बेहतर जानती हो कि तुम दूसरी दुनिया से हमें देख रही हो। तुम जानती हो कि इस वक्त यूसुफ कहां है। अगर यूसुफ मर गया हुआ तो फिर वो तुम्हारे पास होगा, यकीनन तुम्हारे पास होगा राहिल। इत्मीनान रखो कि तुम्हारे यूसुफ को मौत नहीं आई है। सलाम ब्रादर। दुरूद बर याकूब नबी। तुम्हारा यूसुफ जिंदा है, उसकी मौत की खबर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं। आपको इत्मीनान है? मैं किसी की भी मौत से बेखबर नहीं। यूसुफ को मुर्दों की दुनिया में मत ढूंढो, उसे किसी और जगह तलाश करो। सुना तुमने? तुम्हारा भाई जिंदा है, मेरा यूसुफ जिंदा है। तुम बता सकते हो वो इस वक्त कहां है? मुझे सिर्फ मुर्दों की दुनिया की मालूमात है। ये कौन था बाबा? पैके हक, फरिश्ता मर्ग इस्राइल। मैं तो समझता था कि इजराइल बहुत हैबतनाक होंगे। नहीं मेरे बेटे, सबके लिए नहीं। सुना तुमने? हमारा यूसुफ जिंदा है, वो मरा नहीं। हमें माफ करना राहिल, हमें जरा जल्दी जाना पड़ रहा है। सूरज गुरूब होने से पहले चलो बेटा। क्या ख्याल है, कहाँ गए होंगे? यकीनन राहिल की कब्र पर, और कहाँ। वो हमारी माँ की निस्बत अब भी मुर्दा राहिल को ही ज्यादा चाहते हैं। अब भी नहीं बताओगे कि अपने भाई पर क्या आफत आई है? हमने तो पहले भी बताया था, क्या फिर दोहराएं बाबा? तुम आखिर कब तक ये झूठ बोलोगे? यूसुफ को तो ना भेड़िए ने खाया है और ना ही मलकुल मौत से ले गया है। जब तक तौबा करके हकीकत नहीं बता देते तुम सबको नहीं बख्शूंगा। तुम और बाबा गए कहाँ थे? माँ के मजार पर गए थे। मुझे वहाँ पता चला कि मेरा भाई यूसुफ मरा नहीं है। ये तुम्हारी माँ ने तुमसे कहा कि यूसुफ नहीं मरा? नहीं, सफेद पोश शख्स ने बताया। बाबा ने बताया वो मलकुल मौत है। बिल्कुल ही दीवाने हो गए हैं। सिवाय यूसुफ की तलाश के कोई काम नहीं उन्हें। दीवाने तो आप लोग हैं। आप लोग झूठे हैं। आप लोग मुझे अच्छे नहीं लगते। बताओ भी। तुम जाओ बिन्यामीन। बाबा और बिन्यामीन सच कह रहे हैं। आखिर तुम लोग सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देते? देख भी चुके हो हमारा मंसूबा नाकाम हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। क्या कर सकते हैं, यूसुफ को गए मुद्दत हो गई, लेकिन बाबा ने हमें जरा भी तवज्जो नहीं दी। यूसुफ की जगह उन्होंने बिन्यामीन को दे दी। हम ये समझते थे कि वो हमें बड़ी तवज्जो देंगे। क्या तुमने कहा नहीं था कि जब यूसुफ को बाबा से दूर कर देंगे तो तौबा कर लेंगे? तो क्या अभी भी वो मुनासिब वक्त नहीं आया? अब बहुत देर हो चुकी। हम यूसुफ को वापस नहीं ला सकते। अब सच्चाई बताने से सिर्फ बाबा और कनान वालों की नफरत ही हमें नसीब होगी। अगर कहीं हकीकत आश्कार हो जाए तो फिर कनान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے ایک اجنبی گردان کر کہہ دیا جائے کہ وہ خداؤں کا دشمن ہے اور یہی جواز اسے قصر سے نکالنے کے لیے کافی ہے؟ اب ایک بھیڑے چرانے والا بچہ تو پوتیفار کے شاندار قصر کے امور پر مسلط ہونے سے رہا۔ کل تک جو بچہ بھیڑوں کے فضلے پر سویا کرتا تھا، بعید ہے کہ وہ اطلس و کمخاب کے بستر پر سونے کی تاب لا سکے۔ یقیناً بغاوت کر دے گا۔ کاہنوں سے کہیں کہ اہل قصر کے ساتھ بات کرے اور ان لوگوں پر یوزار سیف کی حیثیت کو واضح کرے کہ اس کی جگہ اس قصر میں نہیں ہے۔ مانو حضور، کل رات میں نے یوزار سیف کو کسی اور خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول دیکھا۔ کوئی بھی بت وہاں پر نہیں تھا، وہ اوپر دیکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ بہت خوب، آج رات مجھے دکھانا، میں خود نزدیک سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ ضرور بانو حضور۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ دیوانوں کی طرح اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ سب لوگ یوزار سیف کو ذہین و فتین کہتے ہیں، اور تم دیوانہ۔ وہاں کیا کر رہے ہو؟ گھاس چن رہا تھا۔ یہ پھولوں کو خوش کر دیتی اور اگر انہیں نکالا نہ جائے تو نہ صرف باغیچوں کو بدنما کر دیتی بلکہ… بس کرو، اپنا کام انجام دو۔ یوزار سیف، تم کہاں ہو؟ ہاں بولو، کیا ہوا؟ وہ لوگ تم پر نظر رکھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کون؟ کاری ماما اور بانو زلیخا کا کہہ رہا ہوں۔ ان کا خیال ہے تم کسی اور خدا کی پرستش کرتے ہو۔ کاہن بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب کو تمہارے خلاف کر دیں۔ تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، ابھی چلتا ہوں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تمہارے لیے توڑے ہیں۔ میرے لیے؟ میں کوئی چرندہ تو نہیں، میں اس گھاس کا کیا کروں گا؟ نہیں، یعنی تمہاری خاطر توڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بات تو وہی ہوئی نا۔ اوہو، معاف کرو بھائی، مجھے کیا پتا کس لیے توڑے ہیں۔ سپاس گزار ہوں، یہ تو تمہاری عنایت ہے جو مجھے میرے دشمنوں سے آگاہ کرتے ہو۔ میں کمزور اور لاچار بچہ ہوں، اگر تمہاری عنایات نہ ہوتی تو میں نابود ہو جاتا۔ پتہ نہیں، شاید نصب کو اپنے خدا کی پرستش کرتا ہے۔ خدا ہمت دے۔ شکریہ لیا۔ لگتا ہے آپ کا یہ حجرہ تعمیر کرنے کا ارادہ حتمی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہوں، میں ہمیشہ یوسف کا منتظر رہنا چاہتا ہوں۔ انتظار کب تک؟ یہ انتظار کب تک رہے گا؟
इंतजार मुसलसल, जब तक यूसुफ वापस लौट कर नहीं आ जाता उस रोज तक इस हुजरे में ही रहूंगा और उसी रास्ते पर कि जहां से वो एक रोज गया था पलके बिछाए बैठा रहूंगा। आराम नहीं करेंगे? खाने का वक्त हो रहा है। क्यों नहीं, आता हूं। बेनियामिन चलो बेटा। आपके ख्याल में यूजासिफ एक यकता परस्त नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन मेरे ख्याल में वो खुदाए आसमान की परस्तिश करता है और खुदायान मिस्र से बेजार है। एक बच्चे को क्या मालूम कि खुदा यगाना कौन है? उसकी तो जैसी भी तरबियत की जाएगी वो उसी तरह सोचने भी लगेगा। ये तो हम और आप हैं जो उस बात का तयन भी करेंगे कि वो किसकी परस्तिश करेगा और किस चीज से बेजारी का इजहार करे। उसे खुदाओं और आमून के मुतालिक बताएं। जब माबद जाएं तो उसे भी अपने साथ लेकर जाया करें ताकि वो मिस्र और आमून के आईन और कवानीन से आशना हो जाए। हरकत करो। यूजारसीफ को आरास्ता करके मेरे पास ले आओ। मेरा तख्त रवा आमादा करें, मैं शहर जाना चाहती हूँ। बानो जुलेखा का तख्त रवा आमादा करें। हमेशा इसी तरह मुरतब व आरास्ता रहा करो। आज खूबसूरत और दिलनशी हो गए हो। मेरा ख्याल है तुम अपने हम उम्रों से कहीं ज्यादा बड़े हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है हुनैफर? यकीन नहीं आता कि यूजारसीफ अभी सिर्फ 11 साल का हुआ है। मैं चाह रही हूँ कि आज तुम्हें तिब्स और माबद आमून से आशना करूँ। राजी हो? मुझे मिस्र के कदीम आईन और कवानीन और लोगों की तहजीब को जानने का बहुत इश्तियाक है। तो आओ चले। सुलेखा यूजारसीफ को अपने बेटे की तरह चाहती है, ना कि मुंह बोले बेटे की तरह। अपना काम करो। यूजारसीफ, आओ यहाँ बैठो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सवार होने के बजाय पैदल चलूं? क्यों? तख्ते रवां पसंद नहीं तुम्हें या फिर दूसरों के दोष पर सवार होना पसंद नहीं? जैसा बानो कह रही हैं वैसा ही करो। हरकत करो।
وہ غرب ہے، دنیائے مردگان۔ ہم اپنے مردوں کو مومیاں کر کے نیل کے مغرب میں دفن کرتے ہیں۔ غرب دنیا عجیب ہے، ہم اپنے مردوں کے ہمراہ لباس، طعام، مشروبات وغیرہ کثیر مقدار میں دفن کرتے ہیں تاکہ وہ مرنے کے بعد بھی زندگی کی لذتوں سے بہرہ مند ہوتے رہیں۔ کبھی کبھی چند خدمت کاروں کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کی خدمت پر معمور رہیں۔ یعنی جسم بوسیدہ ہو جانے کے بعد بھی پینے اور کھانے کا محتاج ہے؟ جانتی تھی تم یہ سوال ضرور کرو گے۔ ہر انسانی جسم دوسری دنیا میں جا کر بوسیدہ ہو جاتا ہے، مومیا ہوا جسم محفوظ رہتا ہے، لہٰذا روح جسم میں دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ واپس لوٹنے کی صورت میں جسم کو حیات نو مل جاتی ہے اور جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس سے استفادہ کرتا ہے۔ تو کیا قبر سے مردے کو جو زندہ ہو چکا ہوتا ہے اسے دوبارہ باہر نہیں نکالا جا سکتا؟ باہر کی زندگی تو قبر کی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔ معلوم نہیں، ممکن ایسا ہو۔ اگر ہمارا یہاں قیام زیادہ دیر کا ہے تو حکم دیجئے کہ تخت رواں کو نیچے رکھ دیں، یہ لوگ تھک گئے ہوں گے۔ نہیں حرکت کریں گے، تم پریشان مت ہو، انہیں اس کی عادت ہے۔ معبد یہ معبد آمون ہے۔ آج ہم مصریوں کے خدائے عظیم آمون کے بیدار ہونے کے مراسم صبح بیداری میں شرکت کریں گے۔ یعنی آمون مصریوں کا عظیم خدا گزشتہ شب محو خواب تھا؟ ہاں، آمون اور دیگر تمام خدا راتوں کو آرام کرتے ہیں۔ اگر رات کے کسی پہر کوئی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے خداؤں کی طرح رات کو آرام کریں۔ خداؤں نے دن کا وقت بندوں کا خداؤں سے رابطہ کرنے کے لیے مخصوص کیا۔ اندر چلے۔ فقط آمون کے پیروکاروں اور اہلیان مصر کو داخل ہونے کی اجازت ہے، غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمام کاہن پہلے اپنے آپ کو نیل مقدس سے پاک کرتے ہیں۔ وہ سب معبد میں داخل ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں۔ سوائے کاہنوں کے کسی کو بھی معبد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ ان چیزوں سے آمون کو غسل دے کر پاک کیا جاتا ہے، اس کا لباس تبدیل کر کے آراستہ کیا جاتا ہے اور بہترین عطر سے معطر کرتے ہیں اور اس طرح اسے عبادت کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔
یعنی کوئی بھی بندہ خلوت میں یا کسی اور جگہ آمون کی پرستش نہیں کر سکتا؟ نہیں، خدایان آمون کی عبادت صرف معبد میں اور خود اس کے سامنے ہی کر سکتے ہیں۔